شیخ علامہ زکزکی کا جو گرفتاری ہے عالمی دن ابھی منایا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ ایک حقوق الانسان کا، شیخ زکزکی کے اوپر جو ظلم ہوا وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو سلام عرض کروں گا، اور پھر اس سوال کے جواب کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ اس وقت کی جو دنیا ہے، یہ دنیا ایک جنگل کی طرح سے ہے۔ جنگل میں ہر کمزور کی سزا طاقتور کی خوراک بننا ہے۔ جس کے اندر جتنی طاقت زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر اقبال کے بقول ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آپ کمزور ہیں تو یہی کمزور ہونا آپ کی سزا کے لیے کافی ہے۔ آپ کا غیر ترقی یافتہ ہونا آپ کی سزا کے لیے کافی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ چاہیں سیاہ کریں یا سفید کریں، آپ چونکہ طاقتور ہیں اس لیے آپ کا سیاہ بھی سفید ہی کہلائے گا۔ لیکن اگر آپ کمزور ہیں تو اس صورت میں چاہے آپ صبح سے شام تک درست رستے کی ترویج کریں، اگر آپ طاقتور کے رستے کی رکاوٹ ہیں تو آپ کی سزا کال کوٹری ہے، آپ کی سزا موت ہے، آپ کی سزا ٹارگٹ کلنگ ہے، آپ کی سزا بم دھماکہ ہے، آپ کی سزا خودکش حملہ ہے، گویا آپ کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ نائجیریا اس کلی قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔ نائجیریا میں گزشتہ ان 30 سالوں کے اندر جو تحریک، جو موومنٹ، جو بیداری شیخ ابراہیم زکزکی نے پیدا کی، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ یا کرسچینٹی سے اسلام کی طرف آئے یا اسلام میں انہوں نے مکتب اہل البیت کو اپنے لیے چن لیا، تو یہ ان کی وہ جد و جہد تھی، وہ مجاہدانہ طرز عمل تھا، اور دین کی تعلیمات کو عصری تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کا وہ اسلوب تھا، جس نے افریقہ کے اس دور افتادہ اور کمزور ملک نائجیریا کے عوام کے دلوں میں شیخ ابراہیم زکزاکی کی محبت پیدا کی، اور شیخ زکزاکی نے بہت کم عرصے کے اندر ایک بہت بڑی آبادی کے قلوب کو متاثر کیا، دلوں کو متاثر کیا، ان کی سوچوں کو متاثر کیا، ان کے افکار کو متاثر کیا، اور یوں اس پورے خطے کے اندر جہاں انہوں نے مکتب اہل البیت کی ترویج کی، وہیں پر ظلم کے مقابلے میں لوگوں کو ایک شعور دیا، جو ارد گرد کے ممالک کے اندر ہونے والے مظالم اور مسائل ہیں ان کے حوالے سے ایک شعور دیا۔ جن لوگوں نے شیخ زکزاکی کی اس تحریک کو قبول کیا، ان لوگوں کے اندر ایک اجتماعی سوچ بھر دی۔ وہ اجتماعی سوچ یہی تھی کہ آپ صرف مسجد، مدرسے، امام بارگاہ اور دینی مراکز میں اپنی انفرادی رسومات بجا لانے کے بعد مسلمان نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ کو معاشرے کے اندر ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہونا ہے، اور اپنے معاشرے سے باہر دیگر ممالک میں بھی جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، جہاں پر عدوان ہو، جہاں پر زیادتی ہو، وہاں پر اس زیادتی اور عدوان کے خلاف آپ کو کھڑے بھی ہونا ہے۔ صحیح۔ گویا انہوں نے یہ جو میسج دیا، یہ میسج وہ میسج تھا جس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، جس کی بنیاد نبی کریم کی تعلیمات میں موجود ہے، جس کی بنیاد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی وصیتوں میں موجود ہے کہ فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اسی بنیاد پر شیخ زکزاکی نے اپنی تحریک شروع کی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ افریقہ کے لوگ بالعموم استعماری ہتھ کنڈوں کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ ان کی کالی رنگت اور ان کی غربت ہی ان کا جرم قرار پائی، اسی لیے استعماری ممالک نے ان افریقی ممالک کے آبادیوں کو ہمیشہ تخت ستم بنایا۔ اس لیے یہ پیغام اسی طرح سے لوگوں کے لیے ایک بیداری کا پیغام تھا،
قوت کا پیغام تھا، جس طرح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں پسے ہوئے طبقات کو دیا اور انہیں اپنے معاشرے کے طاقتور طبقات کے خلاف ایک طاقت بنا کر ان کے سامنے کھڑا کیا۔ روش پیغمبرانہ تھی، پیغام پیغمبر کا پیغام تھا، اور انسان وہی انسان ہے جو ہر زمانے میں ایک ہی روح رکھتا ہے اور اس کی روح میں اور کے اندر کی کیفیات میں تبدیلی نہیں آتی۔ لہٰذا جب پیغمبر کا پیغام ہو، پیغمبرانہ روش کے ساتھ ہو، تو چاہے وہ 1400 سال پہلے کا مکہ ہو یا 1500 سال بعد کا نائجیریا ہو، اپنا اثر وہ پیغام دکھاتا ہے۔ ضرور دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم زقزاقی شیخ کی ان زحمتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے، اور اب صرف گرویدہ نہیں ہوئے بلکہ جہاں پر انہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، جہاں پر انہوں نے حسینیوں کو آباد کیا، وہیں پر ایک بڑا قدم یہ اٹھایا کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے علمبردار کے طور پر سڑکوں پر آ کر ظلم کے خلاف، نفرت کے خلاف، بربریت کے خلاف، درندگی کے خلاف، معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف انہوں نے آ کر حسینی آواز بلند کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ صورتحال بنی تو اب دو چیزیں سامنے تھیں، ایک یہ کہ خود نائجیریا کے اندر جو حکومتی نظام ہے اس میں جو سیاسی حکومت ہے وہ بہت کمزور حکومت ہے، اور اس سیاسی حکومت پر غالب جو قوت ہے وہ وہاں کی فوج ہے، اور فوج کو کنٹرول یا امریکی کرتے ہیں یا پھر سعودی کرتے ہیں۔ سعودیوں کا پیسہ اور امریکیوں کی منصوبہ بندی، یہ دونوں پوری ایک عوامی دباؤ تھا کو بدلنے کے حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ ابراہیم زقزاقی کے ہاتھوں تربیت پانے والے یہ لوگ جب کربلائی پیغام لے کر اٹھے تو امریکہ کو بھی کربلائی روح سے وحشت ہوتی ہے، اور سعودی ظاہر ہے ان کے ڈسپوزل پر ہیں، لہٰذا نائجیریا کے اندر چونکہ وہاں کی فوج کی فنڈنگ سعودی والے کرتے تھے اور کمانڈ ان کو امریکی کرتے تھے، لہٰذا ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ نے ہر صورت میں شیخ زقزاقی کی اس تحریک کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے اور اس کو ملیامیٹ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہاں کی فوج کا حکم چلا، انہوں نے دن کی روشنی میں آ کر ان کے مراکز کو تباہ کیا، دن کی روشنی میں آ کر جوانوں پر گولیاں چلائیں، دن کی روشنی میں آ کر ٹینکوں تلے ان کے نوجوانوں کو روندا، ایک ہی دن کے اندر 1000 سے زیادہ ان کے جانثاروں کو تہہ کیا، لیکن کہیں پر اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی، کہیں پر کسی انسانی حقوق کے ادارے نے اس ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کو ضروری نہیں سمجھا، کہیں پر کسی کو ان بے گناہ نہتے جوانوں کے بدن سے بہنے والے خون کا کوئی ایک قطرہ بھی اپنی طرف اس حوالے سے متوجہ نہیں کر سکا کہ یہ بھی انسان تھے، ان کو بھی جینے کا حق تھا، ان کو بھی زندگی کا تحفہ دے کر اللہ نے اس زمین میں بھیجا تھا، ان کے پاس کم از کم اتنے حقوق ضرور ہونے چاہیے تھے جتنے حقوق یورپ اور امریکہ میں ان کے کتوں کو حاصل ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یہ بیچارے مسلمان تھے، یہ بیچارے مظلوم تھے، یہ بیچارے ظلم کے خلاف ایک نظریے کی حمایت میں نکلتے تھے، اس لیے ان سے وہ ایک جانور والا حق بھی جینے کا چھین لیا گیا، امن کا حق چھین لیا گیا۔ جی، ان کو جو ہے سامنے ہے۔ جی صحیح۔